شریف کے تشریف فرما علماء کرام و حاضرین محفل و پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سننے کی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ اور کسی نے سنبل و گلاب کے پسینے کی بات کی، کسی نے اپنے محبوب کے پسینے کی بات کی، کسی نے اپنے عاشق کے پسینے کی بات کی، کسی نے دنیا کے اور کسی پسینے کا ذکر کیا، لیکن شاعر یہاں کس پسینے کا چرچا کرتا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ جلانے سے جہنم بھی کرے انکار یہ کہہ کر، جلانے سے جہنم بھی کرے انکار یہ کہہ کر، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ ضیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے۔ چلیے ذرا محبت سے درود پاک ایک بار سن کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ محفل نبی کے عاشقوں نے سجائی ہے، جن کو اپنے مصطفیٰ سے پیار ہے، جن کو اپنے بزرگوں سے پیار ہے، ان لوگوں نے دل کی گہرائیوں سے اس محفل کا اہتمام کیا۔ تاج الشریعہ نوجوان کمیٹی، الحمدللہ اس کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور منشا یہ ہے کہ نیک کام کیا جائے، برائیوں سے روکا جائے۔ برائیاں مطلب خاص کر کے وہ برائی جو اس وقت سماج میں ہے جہیز، اس سے روکا جائے۔ یہ کام آپ نے اٹھایا ہے تو الحمدللہ بہت بڑا قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس نوجوان کمیٹی کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ عشق اپنے نبی سے ہے، محبت اپنے نبی سے ہے، اس لیے دین کا کام کرنے کا عہد کیا ہے، ورنہ ضرورت کیا ہے بھائی صاحب، کسی کو کسی سے مطلب رکھے۔ غریبوں کی مدد کرنا یہ مصطفیٰ کے عاشقوں کا کام ہے۔ کسی لاچار کے آگے کچھ روپے کے سکے ڈال دینا یہ عاشقوں کا نظریہ ہے۔ کوئی زمانے میں بھوکا ہو
اس کو 2 وقت کی روٹی پہنچا دینا اس کے گھر، یہ مصطفیٰ کے عاشقوں کا کام ہے۔ تو یہ نیک کام آپ کرنے کو نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ توجہ چاہوں گا، نبی کے عاشق کیسے کیسے زمانے میں ہوئے، نبی کے دیوانے اس کائنات میں کیسے کیسے آئے۔ جو مصطفیٰ کا پیار سینے میں لے کر قبر میں اترتے ہیں انہیں قبر کا ڈر نہیں ہوتا۔ ذرا غور سے سنیے گا آپ میری بات کو، جو مصطفیٰ کی محبت لیے قبر میں اترتا ہے انہیں قبر کا ڈر نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیے گا مولوی پھانک رہا ہے، میں نہ پھانک رہا ہوں نہ پھینک رہا ہوں، آئیے میں حدیث رسول سناتا ہوں، ذرا محبت سے استقبال کیجیے، بولیے سبحان اللہ۔ آقا کریم کی جلوہ گری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر نبی کی بارگاہ میں آئے، آقا نے پوچھ لیا او عمر ذرا بتا اس وقت تیری حالت کیسی ہوگی، اس وقت تیرا حال کیسا ہوگا جب تیرا انتقال ہو جائے گا اور جب تیری رشتے دار تجھے قبر میں اتار آئیں گے۔ آتانے ملکان، 2 کالے رنگ کے فرشتے تیری قبر میں آئیں گے، وہ تجھے جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہوں گے۔ اس وقت تیرا جواب کیا ہوگا، اس وقت تیری حالت کیسی ہوگی؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو سارے معاملات مرنے کے بعد پیش آئیں گے، لیکن اے پیارے نبی ذرا مجھے پہلے یہ بتلائیے، یہ رشتے محبت جو میرا آپ کا دنیا میں سلامت ہے، کیا یہ قبر میں بھی سلامت رہے گا؟ کہا یا رسول اللہ، یہ رشتہ محبت جو یہاں میرا قائم و دائم ہے، کیا یہ قبر میں بھی ساتھ ساتھ جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، قبر میں بھی اسی طریقے سے رہو گے۔ جیسے ہی نبی نے فرمایا کہ ہاں اسی طریقے سے وہاں بھی رہو گے، تاریخ بتا رہی حضرت عمر نے اپنی آستین کو اونچا کیا اور فرمایا یا رسول اللہ، پھر رہنے دیا جائے، جو وہاں ہوگا اکیلا عمر سنبھال لے گا۔ یہ کون ہے جو نبی کی بارگاہ میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہے جن کی زندگی مصطفیٰ کے عشق میں گزر رہی ہے۔ اب زمانہ گزرتا گیا، گھڑیاں گزرتی رہی، ایک ایسا بھی دن آیا کہ جس دن حضرت عمر کا وصال ہوا۔ اب جس دن وہ انتقال ہوئے اسی رات آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے خواب میں دیکھا کہ میرے ابو جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ میرے ابو جنت میں گھوم رہے ہیں؟ خواب ہی صحیح لیکن بات ذہن میں فوراً آ گئی، پوچھ لیا ابا حضور ذرا وہ سبب ہو تو بتائیے، کیا نبی کے فرمان کے مطابق آپ کی قبر میں بھی وہ دونوں فرشتے آئے تھے؟ کہا ہاں بیٹے آئے تھے۔ کہا پھر تو انہوں نے سوال بھی پوچھا ہوگا؟ کہا سوال بھی پوچھا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے فوراً سوال کیا، فرشتوں کے سوال کا جواب آپ نے کیا دیا؟ من رب کا، میں نے قدم آگے بڑھ کر پوچھ لیا وہ فرشتوں میری بات میں پوچھنا، پہلے یہ بتاؤ تم لوگوں کا رب کون ہے؟ تم لوگوں کا رب کون ہے؟ من رب کو ماں، فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، من حاصل نسی نہ سالو ہو یا سالو نہ، یہ کیسا آدمی آج آیا ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں یہ الٹا ہم ہی سے پوچھ رہا ہے۔ جبکہ قانون قدرت کیا ہے کہ جو قبر میں لیتا ہے وہ جواب دے اور آنے والا فرشتہ سوال کرے، لیکن آج یہ معاملہ یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے پلٹ کر پوچھا فرشتوں بتاؤ پہلے تم لوگوں کا رب کون ہے؟ حضرات محترم یہ کون بول رہے ہیں؟
یہ فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا قبر میں ہے کون؟ یہ وہ ہیں جن کی زندگی مصطفیٰ کے پیار میں گزری ہے۔ حضرت عمر نے فقط اتنا ہی تو پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یہ رشتے محبت جو میرا آپ سے دنیا میں قائم و دائم ہے، کیا یہ قبر میں بھی سلامت رہے گا؟ حضرت عمر کے اس سوال پر نبی نے مسکرا کر فرمایا تھا، ہاں، اسی عقیدے اور طریقے پر قبر میں بھی رہو گے۔ بس حضرت عمر کا ایمان بولنے لگا، نمازیں پڑھی ہے اس پہ ہمیں ناز نہیں ہے، روزے بھی رکھے ہیں اس پہ ہمیں ناز نہیں ہے، یا رسول اللہ، نہ ٹاٹ پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بلند آواز سے جواب دیجیے، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد، شریعہ کمیٹی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو عشق رسول سب سے بڑی چیز ہے۔ اور سنیے، یہ تو ایک صحابی کا یہ رسول ہے۔ اب ایک ولی کامل کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں، ذہن کو ذرا قریب کیجیے گا کہ جو مصطفیٰ کا پیار لیے قبر میں اترتے ہیں انہیں قبر کا خوف نہیں ہوتا۔ بھائی جان، او بھیا، پورے جگر پیش کر رہا ہوں، غور سے اگر آپ نے میری ان جملوں کو باتوں کو سن لیا تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ تو ایک صحابی ہے، اور یہ وہ تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ عمر یار دیکھو یہ جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں سے ایک حضرت عمر تھے۔ ان کا مقام تو بڑا بلند ہے، آپ کے سمجھ میں آیا، لیکن آئیے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں۔ وہ جب قبر میں اترتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، عرش اعظم کے کنگڑوں پہ صرف 2 بزرگ کا نام لکھا ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں، صرف 2 بزرگوں کا نام عرش اعظم کے کنگڑوں پہ لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہے، اور دوسرا کوئی اور دور نہیں ہے، آپ کے ہی بہار میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، جو بہار شریف میں جن کا روزہ، جنہیں مخدوم بہار کہا جاتا ہے، بہت بڑی ذات۔ میں ان کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں، ان کے آستانے پہ جا چکا ہوں۔ وہاں مخدوم کنڈ بھی ہے، تالاب ایک ایسا ہے وہاں کہ اگر اس کنڈ میں آپ نے نہا لیا تو سال بھر جو بیماری آپ کو جسمانی ہونے والی ہے اس سے آپ بچے رہیے گا، یا اگر کوئی بیماری آ چکی ہے تو اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ولی کامل کے در سے لگی ہوئی چیزوں کی برکت ہے۔ لیکن آئیے ذرا اس بزرگ کا ذرا معاملہ دیکھیں۔ وصیت کے مطابق آپ کو بھی آپ کے غلاموں نے قبر میں اتارا۔ اب جب قبر میں آئے، مومن مرتا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے نا، عام مومن نہیں جب مرتا ہے تو وہ تو اللہ کا ہے۔ فرشتے آ گئے، نیند میں تھے، اٹھا دیا۔ آپ آنکھوں میں جتے ہوئے بیدار ہوئے، فرمایا یہ کیا تم نے کیا؟ ایک عاشق اپنے نبی کا گہری نیند میں سویا ہے اور تم نے آ کر جگا دیا، اور جگایا تو ٹھیک ہے، تو نے کوئی سلام نہیں کیا، نہ میرے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، جس نبی کا غلام ہوں، اس نبی کی شریعت کا یہ قانون ہے، ایک مومن جب دوسرے مومن کے پاس جائے تو پہلے سلام کرے اور پھر اجازت مانگے۔ اجازت مل جائے تو گھر میں آئے، اور اجازت نہ ملے تو گھر سے باہر ہی رہے۔ نہ تو نے سلام کیا، نہ اجازت مانگی، اور آ گئے سیدھے سوال کرنے لگے۔ اس لیے جامع کی قبر سے باہر نکل، بولیے سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ
وہ ہیں جن کی زندگی نبی کی شریعت پہ گزری ہے. اس لیے فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. وہاں کوئی عام ہوتا تو پسینے چھوٹ جاتا، لیکن یہ اللہ والے ہیں. فرماتے ہیں کہ میری قبر سے باہر جا اور پہلے قانون پہ عمل کر. قبر سے باہر فرشتے آ گئے، ایسی ہیبت چھائی کہ فرشتے قبر سے باہر بھی گئے اور قبر سے باہر جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے جواب دیا، کہا اجازت ہے، کہا کہ حق آ سکتے ہیں، آپ پوچھو جو پوچھنا ہے. فرشتے قانون قدرت کے مطابق پوچھا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ مسکرانے لگے. ذرا کہیے آپ بھی مسکرانے لگے. فرشتوں نے کہا او بندے تمہیں جواب دینا ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے سوال کو سن کر ہنسنے لگا ہوں. میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب تم لوگ دو کہ تو نے مجھے سلام مومن سمجھ کر کیا یا کافر سمجھ کر؟ تو نے سلام مجھے مومن سمجھ کر کیا یا کافر سمجھ کر؟ فرشتوں نے کہا کہ میں نے سلام کو مومن سمجھ کر کیا. کہا جب مومن سمجھ ہی کیا تو پھر پوچھتا کیا ہے؟ ذرا کہیے سبحان اللہ. جب مومن سمجھ ہی رہے ہو ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہہ بھی دوں کہ میرا رب اللہ ہے اور اگر ادھر سے آواز آ جائے کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، پھر تو میں اپنے قول میں جھوٹا ہو جاؤں گا. اس لیے جا میری قبر سے باہر نکلو اور اس رب کی بارگاہ میں جا جس کا میں بندہ ہوں اور خود پوچھ لے کہ بایزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں. اللہ اللہ، یہ شان ہوتی ہے دیوانوں کی قبر میں. وہ خوف سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ سوالات قبر سے ڈرتے کبھی نہیں، بلکہ فرشتوں کا سامنا کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو. اب آئیے ذرا ایک اور عاشق کا ذکر کر دیتے ہیں. جب عشق کی بات چل ہی پڑی ہے تو صرف عشق ہی پہ بات رہے. اور قرآن کی جو میں نے تلاوت کی ہے جس آیت کا، اس کا مطلب یہی بنتا ہے میرے محبوب آپ اپنے ماننے والوں کو کہو کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تجھ سے خوش رہے تو تم مجھ سے پیار کرو. کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ سیدھا سادہ مفہوم تھا میرا جو میں نے ترجمہ کیا کہ میرے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے کہو کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی رہے تو تم مجھ سے پیار کرو. پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نبی کا نام لے کر ہم نعرہ لگائیں. پیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی نے جو جو عمل کر کے زمانے کو دکھایا ہم بھی کریں. نبی نے غریب کی مدد فرمائی ہم بھی کریں. آقا کریم نے جو جو کارنامے انجام دیے اگر ہماری وسعت اتنی ہے تو ہم بھی اس نبی کی سنت پہ عمل کریں. یہ عشق کہلاتا ہے. اب آئیے ذرا تاریخ اسلام کا ابتدائی دور ہے. یہود و نصارہ اسلام کے دشمن کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. آج بھی ہیں وہ دشمن اور کل بھی تھے. ابتدائی اسلام سے یہود و نصارہ کی ایک ٹیم بیٹھتی جگہ بجگہ اور وہ لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے کہ کون سا کب موقع ملے کہ نعوذ باللہ محمد عربی کو تکلیف پہنچائی جائے. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ جس کی عزت کو اونچا فرما دیتا ہے کسی بندے میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ اس کی شان و عظمت کو کم کر دے. ابتدائی اسلام کا دور ہے. یہود و نصارہ کی میٹنگیں بیٹھ رہی ہے، جگہ بجگہ اعلان ہو رہا ہے کوئی محمد کے قریب نہ جائے. وہی وقت تھا جس وقت دنیا بھاگ رہی تھی نبی کے در سے. واقعہ سنا ہوگا نا. وہی وقت تھا جو مٹی کے لے کے بھاگ رہی تھی کہ محمد کہیں دیکھ رہے کہیں محمد کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، کیونکہ وہ یہودیہ تھی اور اس کا نظریہ تھا کہ کہیں جادوگر ہے.
وہی دور چل رہا تھا، یہودیوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں ایک رائے پاس کی گئی، جو محمد کے قریب جائے گا اسے طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ایک یہودی نے فیصل بن کر قانون نافذ کیا کہ جو محمد کو دیکھنے جائے گا اسے بڑی سے بڑی سزا دی جائے گی۔ اتفاق کی بات کہیے، جس یہودی نے فیصل بن کر یہ قانون نافذ کیا اسی کا بیٹا راستے کے ایک طرف سے گزر رہا ہے اور اسی راستے کے دوسری جانب سے نبی کریم بھی تشریف لا رہے ہیں۔ بچہ قریب سے قریب تر ہوتا گیا، نبی بھی قریب سے قریب ہوتے چلے گئے۔ اب آج بچے نے مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا ہے، نہ جانے حسن مصطفیٰ میں اسے کیا نظر آیا ہے۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، کاپ کے سوہادہل یا ابرو کے انسان، کاپڑا یا انسان، ان کا ہے چہرہ۔ بڑی اچھی تشریف فرمائی ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھتا ہی رہا، چند لمحے تک دیکھتا رہا، جیسے لگ رہا ہو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ حسن مصطفیٰ پہ نظر جمی ہوئی ہے، بچہ سرشار ہوا، ایسا دیوانہ ہوا کہ اب جب تک نبی کو دیکھ نہ لیتا اسے سکون نہ ملتا۔ اب ایک دن کا واقعہ، چھپ چھپ کر نبی کریم کو دیکھ رہا ہے، باپ کا گزر ہو گیا، باپ کی نظر پڑ گئی، دیکھا میرا بیٹا آج مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس محمد کو دیکھ رہا ہے جسے یہ دنیا نعوذ باللہ من ذالک جادوگر کہتی ہے، جسے یہ زمانہ ساحر بولتا ہے۔ وہ یہودی تھا، اس کا نظریہ بھی ایسے ہی تھا۔ قریب آ کر سمجھانے لگا، او میرے بچے ذرا دیکھو، یہ محمد ابن عبداللہ کی بارگاہ ہے، یہ ایک جادوگر کا دروازہ ہے، جو اس کے چہرے کو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ اس لیے میرے لال یہاں پہ کل سے مت آنا، اگر آ گئے تو تیرے دونوں پاؤں کاٹ لیے جائیں گے۔ بچے نے مسکرا کر جواب دیا، اے میرے والد گرامی، اگر یہ دونوں پاؤں بھی آپ کی جھولے میں ڈال دو تو کیا آپ نبی کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دو گے؟ اب باپ کا دل غصے سے بھڑکا، لیکن سوچا ابھی بچہ ابھی نادان ہے، آگے چل کر جب اسے ہوش آئے گا خود سمجھدار جب ہوگا سمجھ جائے گا۔ دوسرے دن پھر وہ مسجد نبی کے دروازے پہ آیا، آج بھی آیا اور سمجھا گیا، میرے بچے مت آنا ورنہ تیرے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے۔ بچہ پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر وہ عاشق دوڑ پڑا۔ عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ وہ ڈرتا اڑتا نہیں ہے، عشق بڑا ہی دلیر ہوتا ہے، وہ زمانے کا خوف نہیں رکھتا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ آج بھی آ گیا، تیسرے دن مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہوا، لیکن ذہنوں میں کچھ باتیں گھوم رہی ہے، کبھی حسن مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی پیچھے پلٹ کر زمانے پہ بھی نظر رکھتا، اس زمانے کو بھی دیکھ رہا ہے جس زمانے نے نبی کو دیکھنے پر پابندی عائد کر دیا ہے، کبھی حسن مصطفیٰ کبھی پیچھے پلٹ کر زمانہ، لیکن جب عاشق کی نظر حسن مصطفیٰ پہ جم جاتی ہے تو زمانے کو سو دور بھول جاتا ہے اور یہی کہنے لگتا ہے، میں مصطفیٰ کے جامے محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارے۔ آپ کا پھر سے گزر ہوا، آج تو بڑے غصے میں آئے اور کہنے لگا، میرے بچے میں تجھے پچھلے 2 دن سے سمجھا رہا ہوں، آج تیسرا دن پھر تو آیا، میری بات پہ ذرا بھی توجہ نہیں دیتا۔ اب سن، آنے والے کل کو آ گئے تو تیری دونوں آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ اب بچہ نہیں جاتا، عاشق کا نظریہ جو تھا وہ میں سمجھ رہا ہوں اس کی دنیا میں تصورات میں جا کر سوچا کہ آخر بچہ گیا کیوں نہیں چوتھے دن،
تو اس عاشق کے دل کی پکار تھی، پاؤں لٹا کر زندہ رہا جا سکتا ہے، ہاتھوں کو لٹا کر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے میں نبی کی بارگاہ تک نہیں جاؤں گا، لیکن جب کبھی میرے نبی کسی میری گلیوں سے گزر فرمائیں گے، جیسے ہی آمد رسول کی خوشبو میرے گھر تک پہنچے گی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی کو دیکھ ہو سکوں گا۔ لیکن جب یہ آنکھ ہی نہ رہے گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب بچہ نہیں جاتا ہے، گھر میں بڑا بڑا بیمار ہوا، باپ نے طبیبوں کو بلوایا، حکیموں کو بلوایا، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے، سب آئے، اپنے اپنے طریقے سے اس بیماری کا علاج کیا، لیکن بیماری دور نہ ہوئی، مریض اس کی حالت اور بگڑتی چلی گئی۔ اب وہ بچہ موت کے دروازے پہ دستک دینے لگا ہے۔ تقریر بولوں نا میں؟ ابھی ہے نا ٹائم آپ کے؟ بس اس واقعے کو پورا کرتا ہوں، موسم کا مزاج پھر بگڑنے لگا ہے۔ 5 منٹ کا ٹائم دے دیجیے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اب بچہ بستر مرگ پہ جا پڑا ہے، مرنے کے قریب ہے، باپ قریب جا کر سکھانے میں بیٹھ گیا، کہتا میرے لال مرتے وقت تو دشمنوں کی بھی آرزوئیں پوری کی جاتی ہے، تمنائیں پوری کی جاتی ہے، لیکن تو جو میرا لال ہے، تو جو میری جگر کا ٹکڑا ہے، بتا اگر تیری کوئی آخری آرزو ہے تو بول، ابھی میں اسے پوری کرنے کو تیار ہوں۔ کیا کسی سے محبت کرتا ہے؟ کیا کسی سے الفت کرنے لگا ہے؟ لفظ محبت کا سننا تھا کہ بچے نے سر ہلا دیا، بچے کا سر ہلانا تھا کہ باپ کا دل خوشی سے جھومنے لگا، کہتا ہے میرے بچے بول تو کس سے پیار کرتا ہے، ابھی میں اس کے گھر شادی کا پیغام بھیجتا ہوں۔ بچے نے عرض کیا اے میرے والد گرامی، میں کسی دنیا دار سے محبت نہیں کرتا، مجھے محبت ہے تو مدینے کے تاجدار سے۔ عشق والا تھا، بول پڑا بے جھجک۔ باپ نے بات کو رد کر دیا، کہا میرے بچے تو سچ سچ بول، تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر تجھے کون سی بیماری لگے؟ اس بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج تو ہو، کوئی نہ کوئی دوا تو ہوگی۔ بچہ بول پڑا مجھے سب بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے، صرف سری کا دامن کی ہوا دی جائے۔ بچے نے عرض کیا اے میرے والد گرامی، جہاں سے بھی ہو میرے پیغمبر کے دامن کی ہوا دی جائے، اگر ان کے دامن کی تھوڑی سی بھی ہوا لگ گئی تو یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ اب وہ یہودی چلا، لیکن جانے سے پہلے کہتا ہے اے میرے لال، میں تیرے نبی کو نبی نہیں مانتا، میں تیرے رسول کو رسول نہیں سمجھتا، کیا جب میں تیرے نبی کی بارگاہ میں جا کر تیری حالت بیان کروں گا تو کیا وہ کرم فرما کر کچھ غریب کو دیکھنے آ جائیں گے؟ بچے نے کہا اے میرے ابو جان، آپ میرے نبی کو نہیں جانتے، نبی کا اخلاقی قریبانہ تو اتنا نرالا ہے کہ اپنے تو اپنے اگر غیر بھی دشمن بھی نبی کی بارگاہ میں آ جائے، نبی کا اخلاق و کردار دیکھ کر وہ دشمن نہیں بلکہ نبی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آپ فکر کیوں کرتے؟ جائیے تو صحیح، جائیے اور اتنا کہہ دیجئے آخری بات ہے ایک بیمار کا، آخری بات ہے ایک بیمار کا، تو عالم کے مختار آ جائیے، بس اتنا کہہ دیجئے گا، نبی خود ہی تشریف لے آئیں گے۔ ابو یہودی چلا اس مسجد نبوی میں جہاں میرے پیغمبر صحابہ کے جھوٹ میں تشریف فرمائے، آنے والا عرض کرتا یا رسول اللہ